ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ ننھے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز مسجد نبوی تک آ رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننھے حسن اور حسین کی آواز سنی تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت فاطمہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے دروازے کے کھڑے ہو کر باہر آواز دی کہ اے میری بیٹی، میں گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ گھر کے اندر سے آواز آئی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر گھر کے اندر پھینک دی اور اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ اپنا میں پورا بدن ڈھانپ سکوں، اس لیے میں نے اپنا بدن آپ کی چادر سے ڈھکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ ان کا چہرہ دیکھ کر بے چین ہو گئے، کیونکہ حضرت فاطمہ بیمار لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ان کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور ان کی آنکھوں کے نیچے گڈھے لگ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے میرے ابا جان، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کے استقبال کے لیے وہ دروازے پر نہیں آ سکی۔ کئی دن بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا بدن اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا جان حکم فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں مسجد کے اندر تھا اور بار بار حسن اور حسین کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا اور میں اسی لیے تمہارے گھر آ گیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، ابا جان، 2 دن سے حسن اور حسین نے ابھی کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، حسن ابھی چھوٹا ہے، میں اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتا ہوں، اور حسین ابھی بہت زیادہ چھوٹا ہے، تم اس کو دودھ پلاؤ اور یہ دودھ پیتا ہے، اس کو دودھ پلاؤ، یہ خاموش ہو جائے گا اور اس کو آرام ملے گا۔ پیارے دوستو، جب بات یہاں تک آ پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زاروں قطار رونے لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، ابا جان، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے اور میں حسین کو دودھ بھی کیسے پلاؤں؟ بس جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان حسین کے منہ میں ڈالی اور اس نے چوسنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ! جیسے ہی حضرت حسین نے زبان کو چوسنا شروع کیا تو اس مبارک زبان کی وجہ سے انہیں آرام مل گیا اور وہ سکون سے چپ ہو گئے۔ اس کے بعد اپنے نواسے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پا لیا۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگیں۔ اتنے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے حضرت فاطمہ
کے پاس گئے اور کہا بیٹی کیا ہوا ہے؟ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا فاقے کا چوتھا دن ہے۔ مطلب کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوتھا دن ہے کہ انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، مطلب انہوں نے 4 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کہتی ہیں بابا جان مطلب میں نے کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا بابا جان، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی بیٹی کا چوتھا دن ہے فاقے کا۔ جب پہلے دن کھانا نہ ملا تو میں نے 1 پتھر باندھا، جب دوسرے دن مجھے کھانا نہ ملا تو میں نے دوسرا پتھر باندھا، جب تیسرے دن مجھے کھانا نہ ملا تو میں نے تیسرا پتھر باندھا، آج چوتھا دن ہے بابا جان، آج چوتھا پتھر باندھوں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میں لگاتار اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہی ہوں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اپنا مصلح اٹھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا مصلح اٹھایا۔ جب انہوں نے اپنا مصلح اٹھایا اور دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا اے فاطمہ جتنا سونا اٹھانا ہے اٹھا لے، لیکن قیامت کے دن یاد رکھنا کہ تجھے حساب دینا ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصلح اٹھایا اور سونے کے اوپر تھوک کر اپنا مصلح، اپنا جائے نماز سائڈ پہ رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمایا اے بیٹی فاطمہ تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی تبلیغ کے لیے مختلف جگہوں پر جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ اے بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ 3 دن کی تو بھوکی ہے، مگر آج میں تو چوتھے دن کا میرا فاقہ ہے، آج میں تو 4 دن کا بھوکا ہوں۔ پیارے دوستو ذرا سوچو ان کو کیا ضرورت تھی 3 اور 4 دن کا بھوکا رہنے کی؟ ان کے ہاتھ میں تو 2 جہانوں کی دولت تھی۔ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ لوگوں کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو آپ جنت سے کھانا بھی منگوا لیتے، مگر اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی، بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ اب بھوکا رہنے کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے اپنی عزت اور آبرو کا سودا نہ کر سکیں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ اس لیے آپ نے 3 دن 4 دن بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا، پتھر باندھ کر دنیا والوں کو دکھایا۔ پیارے دوستو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر وہیں فرش پر زمین پر بیٹھ گئے۔ وہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاس ہی۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے ہیں ان کے پاس۔ ان کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہوا اور آپ ابھی کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا
اے ابو بکر، آج 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن کے فاقے نے برا حال کر دیا ہے، اسی لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ اور یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو 5 دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ حضرت ایوب انصاری گھر پر نہیں ہیں تو اندر سے آواز آئی، اندر تشریف لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا بنایا اور کھانا ان کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھا اور کہا، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آؤ، پتہ نہیں وہ کتنے دن کی بھوکی ہے، جب تک میری بیٹی فاطمہ کھانا نہیں کھائے گی مجھے بھی کھانا نہیں کھانا۔ تو کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھانا بھیجا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا۔ دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی، آپ کے پاس دنیا کی دولت ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ اپنی ماں کے ملے ہوئے تمام زیورات اور دولت آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے تھے۔ آپ چکی پیسنے سے لے کر گھر کے تمام کاموں کو خود اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، اور وہ کھال جس پر اونٹ صبح کھانا کھاتا تھا، چارہ کھاتا تھا، اور رات کو وہی کھال آپ اپنے اوپر بسترے کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں تھی کی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ ہر عورت کو آپ سے سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔